بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصحاب کہف کے واقعے کی دوسری قسط واقعے کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یملیخا اپنے پانچوں رفیقوں کی تائید اور ان کے ہم خیالی پر کھڑا ہو گیا اور سیدھا اپنے باغ میں پہنچا اور سینکڑوں اشرفیوں کا باغ چند درہم و دینار میں فروخت کر کے اس میں سے کچھ درہم جیب میں ڈالے اور اپنے رفقا کے پاس پہنچ کر کہا کہ اب چونکہ اول رات ہے اور یہ وقت مناسب نہیں معلوم ہوتا، پس صبح صادق سے پہلے ہم تم 6 مل کر یہاں سے کوچ کر جائیں اور اپنے معبود کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں، کیونکہ اب سوائے اس کے کوئی تدبیر نہیں جس سے مولا مل سکے، اور سوائے اس کے کوئی حکمت عملی نہیں کہ جس سے کفر اور مظالم دقیانوس سے مخلصی ہو۔ پس چلو اس طرف کو جو 2 جہاں کی پشت و پناہ ہے اور جو 14 طبق کا معبود واحد دکھتا ہے، کہیں تو وہ پناہ میں لے لے گا۔ جب پچھلی رات آئی تو وہ 6 ساتھی 6 وزیر بتدبیر گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر عظیم سے نکل گئے اور صحرا الصبر کو سو دور نکل گئے۔ جب سورج نکلا تو یہ ٹھہرے اور یملیخا نے ان 5 رفیقوں سے کہا کہ بھائیوں، جب تم نے دنیا اور اس کی ساری زیب و زینت پر لات ماری تو پھر یہ گھوڑوں کی سواری کیا معنی رکھتی ہے؟ آگ کرو ان گھوڑوں کو اور پھاڑ ڈالو یہ زینت کے لباس، اور چلو کسی گاؤں سے لا کر ایک کمبل کا کرتا پہنو اور سائلوں کی صورت بناؤ تاکہ دینے والا اپنے فضل و انعام کے ہاتھ ہماری طرف بڑھائے۔ چنانچہ سب کے سب گھوڑوں پر سے اتر پڑے اور تلاش کر کے کمبلوں کے کرتے سب نے پہن لیے اور حقیقی عاشقوں کی صورت بنا کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہ وہ بادشاہ دقیانوس کے وزراء ناز بردار ہیں کہ جنہوں نے کبھی ایک قدم بھی زمین پر نہ رکھا تھا، آج کہاں اور کس لیے پہاڑوں اور غاروں اور جنگلوں میں نامعلوم کن عشق و محبت کے گھوڑوں پر سوار دوڑے چلے جاتے ہیں کہ نہ خار معلوم ہوتے ہیں اور نہ غار۔ یہ نوجوان ہوش مندانہ 21 میل دور نکل گئے تو چونکہ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور ان کو پیاس بھی معلوم ہونے لگی تھی، ٹھہر گئے جہاں سامنے سے ایک گدڑیا یعنی چرواہا انہیں نظر آیا، جس سے انہوں نے کہا ہمیں پیاس معلوم ہوتی ہے، اگر ہو سکے تو ہمیں پانی یا دودھ تھوڑا تھوڑا سا پلاؤ۔ چرواہا یا گدڑیا نے کہا کہ بہت اچھا پلاتا ہوں، لیکن چرواہا ان 6 کی مبارک صورتیں دیکھ کر اپنے دل میں حیران ہے۔ یملیخا نے اس چرواہے سے تمام کیفیت بیان کی۔ چرواہا یہ عشق و محبت کی داستان سن کر ان کے دست و پا چومنے لگا اور زار و قطار روتے ہوئے کہا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مجھے نہیں پیدا کیا، اور اس کے عاشقوں میں نام لکھوانے کے لیے تم ہی ہو، میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھی طرح واضح رہے کہ اب میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جس محبوب کے کوچہ میں داخل ہونے کے لیے تم نکلے ہو اسی کے لیے میں بھی مدت سے تڑپتا ہوں۔ آخر کار چرواہ کو پورا عاشق صادق پا کر وہ 6 وزراء نے اپنے ساتھ لینے کی رضامندی ظاہر کی۔ چرواہ کی رضامندی پر شاد ہو گیا اور کہا، آپ حضرات اتنا تحمل کریں کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کو پہنچاؤں۔ عرض کہ وہ چرواہا ایک آن میں وہ تمام بھیڑ بکریاں پہنچا کر آ گیا جسے ساتھ لے کر یہ چلے، اور اب بجائے 6 کے 7 نفوس ہو گئے۔ چلتے چلتے مڑ کر کیا دیکھتے ہیں کہ چرواہے کا کتا بھی ساتھ چلا آتا ہے، جس نے ان کو طبعاً و فطرتاً نفرت ہوئی، جس کی نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رنگ اس کتے کا ابلق تھا اور نام اس کا قطمیر
بس جس وقت ان 6 نوجوانوں نے اسے دیکھا یہ کتا بھی اس چرواہے کا ہمارے ساتھ چلا آتا ہے، تو آپس میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کتا ہمیں کہیں پکڑوا دے، کیونکہ ہم پوشیدہ سفر کر رہے ہیں اور یہ بھونک بھونک کر راز فاش کرے گا۔ اس سے ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں بھید کھل جانے سے دقیانوس کے سپاہی ہمیں گرفتار کر لیں۔ انہوں نے چرواہ سے کہا۔ چرواہ نے اس کتے پر پتھر شروع کیا، کسی طرح یہ ہمارے ساتھ سے چلا جائے، مگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے قلب پر پتھر برسے اتنا ہی وہ پاؤں میں لوٹتا تھا اور نہایت درجہ عاجز و زاری کرتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے زبان عطا فرمائی اور وہ صاف زبانی انسان سے گویا ہوا۔ قرب رحمان جب بڑی دیر کے بعد ان کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اب یہ ساتوں کے ساتوں اپنے رفیق کتے کو لے کر چلے، آگے چرواہا اور پیچھے ماں کتے کے۔ یہ 6 جوان ہیں، چنانچہ چلتے چلتے وہ چرواہا نے انہیں پہاڑ پر لے کر چڑھا اور ایک غار کے منہ پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا، جس پہاڑ کا نام انجلس ہے اور اس کے غار کا نام وسید، جس کے آگے نہایت صاف ستھرے پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف ہزاروں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ ساتوں کے ساتوں سخت بھوکے اور پیاسے تھے اس لیے خدائی درختوں میں سے خوب سیر ہو کر میوے کھائے اور اس نفیس چشمے میں سے پانی پیا، اور اب ذرا آرام لینے کی غرض سے اس غار میں داخل ہو گئے، اور کتا غار کے دروازے پہ پیچھے پیر سمیٹ کر اور اگلے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ساتوں اصحاب کہف غار میں جا کر آرام لینے کی غرض سے ذرا کی ذرا لیٹے تھے کہ اسی وقت حضور رب العزت کی طرف سے ان پر آرام و راحت کی نیند مسلط کر دی گئی، اور ان کی کروٹیں بدلنے کے لیے مولا کریم نے ہر ایک کے پاس 2 فرشتے تعینات کر دیے تاکہ وہ روزانہ ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرشتے اصحاب کہف کی کروٹیں برس میں 1 بار بدلتے تاکہ زمین ان کے جسم کو کھا نہ جائے اور بدن ان کے بوسیدہ نہ ہو جائیں۔ نیز سورج کو حکم ہے کہ اصحاب کہف کی دہنی جانب کو سایہ ڈالتے ہوئے ادھر سے گزرے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ دوسری قسط آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔